गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स विद इमरान। मैं इमरान खान हूँ। आज हम बात करेंगे मस्जिद नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद का आ लेवल, उसको कैसे और कब किन किन तारीखों में बनाया गया, किन किन तारीखों में उसकी तामीरात की गई, उसकी संग बुनियाद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोए ज़मीन पर अपनी हुर्मत, शराफत और बुजुर्गी के लिहाज से तीन मस्जिदें बड़ी अहमियत की हामिल हैं और तीनों की तामीर हुक्म इलाही से हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाई। मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी। तीसरी मस्जिद की खुसूसियत यह है कि उसे अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे असहाब के साथ मिलकर तामीर फरमाया। यहाँ मस्जिद नबी शरीफ की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तामीर और तोसी के मुख्तलिफ़ अहवाल बयान किए जाएंगे। पहली तामीर। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाकर पहला अजीम काम मस्जिद नबवी की तामीर का किया। मस्जिद की जगह सैल व सोहेल नामी दो यतीम बच्चों से 10 दीनार में ख़रीदी गई। कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदा की। एक रवायत के मुताबिक ये जगह बनु नज्जार की थी और कीमत के मामले में उन्होंने अर्ज़ की, हम इसकी कीमत अल्लाह पाक से लेंगे। रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी में हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद शरीफ तामीर फरमाई। अपने मुबारक हाथों से उसका संग बुनियाद रखा। खुद ईंटें उठा उठा कर लाते ज़बान अक़दस पर ये अल्फाज मुबारक जारी थे, अल्लाहुम्मल खैरुल इल्ला खैरुल आखिरत फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरीन। ए अल्लाह, बेशक आखिरत का बदला ही बेहतर है, बस तू अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। मस्जिद शरीफ की बुनियाद पत्थरों से, दीवारें कच्ची ईंटों से, सुतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों से बनाई गई, जिसकी बुलंदी 7 या 5 हाथ थी। मस्जिद शरीफ के 3 दरवाजे बनाए गए, बाब रहमत, बाब आतका, बाब जिब्रील, बाब आले उस्मान, और एक दरवाज़ा और था जिसे तावील किबला के बाद बंद कर दिया गया। पहली तोसी। पहली तामीर में मस्जिद की लंबाई 54 गज़ और चौड़ाई 63 गज़ थी। फिर जब मस्जिद नमाजियों पर तंग पड़ गई तो फ़तह खैबर के बाद 7 हिजरी में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोसी का इरादा फरमाया। मस्जिद से मुत्तसल एक अंसारी के मकान के मतलब लोगों से फरमाया, कौन है जो जन्नत में मकान के बदले ज़मीन का ये टुकड़ा ख़रीद कर मस्जिद में इजाफ़ा कर दे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो घर 10,000 दरहम में ख़रीद कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ फ़रोख्त कर दिया। ये जगह मस्जिद में शामिल करके तोसी कर दी गई। अब उसका तूल व अर्ज़ हर तरफ से 100 हाथ हो गया। दूसरी तामीर व तोसी। दौर फ़ारूक़ी में फतूहात और मुसलमानों की कसरत के सबब मस्जिद नबी में तोसी की हाजत पड़ी, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मज़ीद जगह शामिल करके नए सिरे से मस्जिद तामीर करवाई। अल्लामा सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अदमुल मस्जिदिल नबवी व ज़ादा फ़ीहि व वस्सअहु व फ़र्रशहु बिल उसबाए। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबी को शहीद करवा के नए सिरे से तामीर किया, उसके रकबे और गुंजाइश में इजाफ़ा किया और संगरेज़ों, बजरी, कंकर से पक्का फ़र्श बनवाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लकड़ी से बने सतून अलग कर दिए और उनकी जगह कच्ची ईंटों के सतून तामीर करवाए और क़िबले की तरफ इजाफ़ा किया। आप फरमाते हैं, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते ना सुना होता कि मस्जिद में इजाफ़ा करना होगा तो मैं ज़रा बराबर इजाफ़ा ना करता। तीसरी तामीर व तोसी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का चौथा साल था। लोगों ने आपसे तंगी मस्जिद की शिकायत की। आपने अहले फतवा व असहाब राय साहबा कराम के मशवरे से मस्जिद नबी को नए सिरे से तामीर किया। रबीउल अव्वल 29 हिजरी से मुहर्रम हराम 30 हिजरी तक तामीर तोसी का सिलसिला जारी रहा। आपने बहुत सी तब्दीलियाँ की। दीवारें नक्श व निगार वाले पत्थरों से बनवाए जिनमें चूना इस्तेमाल किया गया। सुतून भी नक्श व निगार वाले पत्थरों से लगवाए। साज सागौन की लकड़ी से बनाई, सफ़ेद चूने से पलस्तर करवाया और मशरक़ व मग़रिब की तरफ ताक रखे और शामी सिर्फ़ में इजाफ़ा किया।
فاروقی اضافے سے مسجد کا طول 120 یا 140 گز ہو گیا تھا، جبکہ عثمانی اضافے سے یہ لمبائی 160 گز ہو گئی۔ اس وقت چوڑائی 150 گز تھی۔ چوتھی تعمیر و توسیع۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ کے حکم پر آپ نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد موجود مکانات خرید کر مسجد میں توسیع کی۔ اب طول 200 گز اور عرض 167 گز ہو گیا۔ اس تعمیر میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ روم و مصر سے کاریگر بلوائے گئے۔ چھت، دیواریں، ستون سب سنہرے منقش بنائے گئے۔ 12 یا ایک روایت کے مطابق 24 من سے زیادہ سونا استعمال کیا گیا۔ صرف دیوار کعبہ پر 45,000 دینار خرچ ہوئے۔ مسجد میں بنائی جانے والی محراب کا آغاز اسی وقت سے ہوا اور چاروں کونوں پر 4 مینار بھی بنائے گئے۔ یہ تعمیر 88 ہجری میں شروع ہو کر 91 ہجری میں مکمل ہوئی۔ پانچویں تعمیر و توسیع۔ 161 ہجری میں عباسی خلیفہ محمد بن منصور مہدی نے مسجد نبوی میں اضافے کا حکم دیا۔ شام کی جانب 55 یا 100 گز کی توسیع کی گئی اور اس نئی تعمیر میں وہی شاندار طریقہ رکھا گیا جو اس سے پہلے تعمیر و توسیع میں تھا۔ ولید کی طرح مسجد کو پتھر کے خوبصورت ٹکڑوں سے بنایا گیا۔ یہ کام 167 ہجری میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ چھٹی تعمیر۔ علامہ سمعودی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان کے زمانے تک خلیفہ مہدی کے بعد کسی نے مسجد نبی میں توسیع نہیں کی، البتہ بعض کے مطابق خلیفہ مامون الرشید نے 202 ہجری میں توسیع کی تھی۔ یہی بات امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے المعارف میں کی ہے۔ دونوں باتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ مامون الرشید نے توسیع نہیں کی بلکہ مسجد کی بنیادیں مضبوط کی اور کچھ تجدید کر دی تھی۔ ساتویں تعمیر۔ یکم رمضان مبارک 654 ہجری میں مسجد نبوی کے ایک خادم کی غفلت سے کسی اسٹور میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ چھت تک پہنچ گئی اور سب کچھ جل کر اس کی اطلاع خلیفہ وقت معتصم بالا کو دی گئی۔ وہ موسم حج میں سامان اور کاریگر لے کر پہنچ گئے اور 655 ہجری میں تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ حجرہ مبارکہ ارد گرد قبلہ والی اور مشرقی دیوار سے باب جبریل تک چھت ڈالی گئی۔ اب مغربی جانب ریاض الجنہ اور منبر پر چھت ڈال دی گئی۔ 656 ہجری میں تاتاریوں کے غلبہ بغداد کے سبب کام رک گیا۔ پھر 657 ہجری میں والی یمن ملک المظفر کے تعاون سے باب الاسلام تک کام ہوا۔ 658 ہجری میں شام و مصر سلطان ظاہر الدین نے لوہا، سکہ اور لکڑی وغیرہ تعمیراتی سامان اور 53 کاریگر بھیجے اور یوں باب الرحمہ اور باب النساء تک باقی کام مکمل ہوا۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں تعمیرات۔ سلطان محمد بن کلاؤن ثانی نے 705 اور 706 ہجری میں مشرقی اور مغربی چھتیں نئے سرے سے بنوائیں اور 729 ہجری میں قبلہ والی چھت کے ساتھ 2 برآمدے بنائے جن کی بدولت مسجد نبوی کی چھت توسیع ہو گئی۔ 831 ہجری میں ان برآمدوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو ملک اشرف برسبائی نے اسے درست کروایا اور اسی نے شام والی جانب کی چھت کا کچھ حصہ بنوایا۔ 853 ہجری میں کچھ خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے سلطان جھمک نے روضہ انور کی مکمل چھت اور مسجد کی چھت کا کچھ حصہ نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ 11ویں اور 12ویں تعمیرات۔ شاہ مصر سلطان اشرف القایا طبائی کے دور حکومت میں مسجد نبوی کی چھتیں درست کرنے کی ضرورت ہوئی تو سلطان کے حکم پر 879 ہجری میں تعمیرات کا کام شروع ہوا۔ بہت سی چھتیں اور مشرقی جانب کے ستون شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کیے گئے۔ یہ تعمیر 881 ہجری میں مکمل ہوئی۔ پھر 886 ہجری میں مسجد میں آگ لگنے کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ آسمانی بجلی گری اور تقریباً پوری عمارت کو جلا گئی۔ مسجد کے اکثر ستون گر گئے۔ اطلاع ملنے پر سلطان قائطبائی نے نئی تعمیر کے لیے مختلف اوقات میں 400 کاریگر اور 372 سواریاں بھیجی، نیز خشکی و بحری راستوں سے سامان بھیجتے رہے۔ اب نئے گنبد، مزید برآمدے بنائے گئے، سنگ مرمر کا کام کیا گیا، جانب قبلہ تانبے کی جالیاں لگائی گئیں، چبوترے، الماریاں، مدرسہ، مسافر خانہ، حمام، باورچی خانہ، چکی اور لائبریری وغیرہ بنائے گئے۔ رمضان 888 ہجری میں تمام چھتیں مکمل ہو گئیں۔ 13ویں تعمیر و توسیع۔ سابقہ تعمیر کو 377 سال گزر چکے تھے، اب پھر سے تعمیر کی حاجت تھی۔
1265 ہجری میں ترک سلطان عبد المجید عثمانی نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا۔ ترکوں کا عشق رسول مثالی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں اسی محبت و عشق کا بے مثال اظہار کیا گیا۔ پوری اسلامی دنیا سے ماہر کاریگروں کو قسطنطنیہ استنبول کے باہر ایک نئی بستی میں جمع کیا گیا۔ انہیں اپنی اولاد یا شاگردوں میں اپنا علم و ہنر منتقل کرنے کے احکامات دیے گئے۔ ساتھ ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا کہا گیا۔ دوسری طرف نئی کانوں سے پتھر نکالے گئے، نئے جنگلوں سے لکڑی لی گئی، جو چیز جس ملک کی عمدہ تھی منگوائی گئی۔ 25 برس میں مسجد نبوی سے باہر ایک نئی بستی میں سارا سامان جمع کیا گیا۔ انوکھے ہنر مندوں کو مدینہ منورہ منتقل کیا گیا۔ تعمیرات شروع ہوئی تو انہیں دو چیزوں کا حکم تھا: ایک، کام کے دوران باوضو رہیں، اور دو، اس وقت میں تلاوت قرآن مجید جاری رکھیں۔ ترکوں نے دور نبوی کی پوری مسجد کی چھت گنبدوں سے بنا دی۔ ان میں روشن دان رکھے، بعض دیواروں میں دروازوں جیسی بڑی بڑی کھڑکیاں بنائیں، ستونوں کے سر سنہرے کر دیے اور ان کے نچلے حصوں پر سونے کے پتھر جڑا دیے۔ گنبدوں کے اندرونی حصے نقش و نگار سے مزین کیے۔ کاتب عبداللہ زیدی افندی نے مسجد کے گنبدوں، دیواروں، ستونوں اور محرابوں پر بے مثال کتابت کی۔ دیوار قبلہ پر 3 سطروں میں قرآنی آیات مبارکہ اور چوتھی سطر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سے زائد اسماء و صفات تحریر کیے۔ مغربی سمتوں میں 1293 میٹر تک توسیع کر دی۔ اس تعمیر و توسیع میں تقریباً 500 کاریگروں اور مزدوروں نے حصہ لیا اور سونے کے 7 لاکھ مجددی سکے خرچ ہوئے۔ 14ویں اور 15ویں تعمیر و توسیع 1372 ہجری سے 1375 کے درمیان ایک بڑی توسیع کی گئی۔ مشرق، مغرب اور شمال 3 اطراف کے مکانات گرا کر مسجد کے ساتھ ساتھ چاروں طرف کھلا راستہ بنا دیا گیا، اور یوں نئی تعمیر و توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 16,326 مربع میٹر ہو گیا۔ توسیع والی جگہ ایسا پتھر لگایا گیا جو سورج کی تپش سے گرم نہیں ہوتا۔ اس تعمیر کا انداز ترکی تعمیر سے ملتا جلتا رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس تعمیر میں بھی بہت اہتمام ہوا۔ 30 بحری جہازوں سے 30,000 ٹن سے زیادہ تعمیراتی سامان برآمد کیا گیا۔ 1393 ہجری میں مسجد کی مغربی سمت میں 35,000 مربع میٹر جگہ لی گئی اور وہاں نمازیوں کے لیے سائبان بنائے گئے۔ 16ویں توسیع تاریخ کی سب سے بڑی اور اب تک کی آخری توسیع محرم الحرام 1406 ہجری کو شروع ہوئی، جو 1414 ہجری میں مکمل ہوئی۔ جدید توسیع کے بعد صرف گراؤنڈ فلور کا رقبہ 82,000 مربع میٹر ہو گیا، جبکہ نئی چھت کا کل رقبہ 67,000 مربع میٹر ہو گیا ہے۔ چھت میں 28 کھلی جگہوں پر متحرک گنبد بنائے گئے۔ ہر گنبد کا وزن 80 ٹن ہے۔ دروازوں کی مجموعی تعداد 85 ہو گئی ہے اور 104 میٹر بلند چھت مینار تعمیر کیے گئے۔ روشنی، بجلی، ٹھنڈے پانی، آگ بجھانے کا انتظام، الیکٹرک زینے، پارکنگ، ایئر کنڈیشن اور مانیٹرنگ وغیرہ کا جدید ترین نظام قائم کیا گیا۔ اس توسیع کے بعد مسجد اور متعلقہ جگہوں میں 6 لاکھ لگی آپ کو ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایک ایسی جگہ کا تھا، لہٰذا یہ تو سب کو اچھا لگنا تھا۔ تو ایسی اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی بیوٹی آف یونیورس ود عمران کو فالو کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔